معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ سیما محمدان المصطفى وعلى آلہ واصحابہ ذوی التقى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عز وجل في القرآن المجيد كما ورد سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم وأمنا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ عزیزان محترم، تقریباً 2-2.5 برسوں کے بعد اسی موضوع کو لے کر جو ہر برس اور برسوں سے اسی جگہ پر جیسے آج بیٹھے ہیں ایسی بیٹھ کر ہم ذکر شہدائے کربلا کے نام سے جلسے کرتے تھے، لیکن 2-2.5 برسوں سے یہ سلسلہ بند تھا۔ دو برسوں کے بعد پھر موقع ملا ہے، اور ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد ہم پھر بارگاہ رسالت ہو، بارگاہ صحابیت ہو، بارگاہ خلفائے راشدین ہو، اہل بیت ہو یا شہدائے کربلا ہو، ہم اپنی طرف سے ان سب نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ نے چاہا اور اس کے رسول نے چاہا تو یہ سلسلہ تقریباً ہفتے بھر تک جاری رہے گا۔ تبدیلی آئی ہے وقت کے اعتبار سے، کچھ حالات کے اعتبار سے، کہ ہمیں یہ جلسہ نماز عشاء سے پہلے، جو مسجد کے اوقات ہیں نماز عشاء کے، اس سے پہلے کرنا پڑ رہا ہے، اور نماز عشاء اس ہفتہ بھر تاخیر سے ادا کی جائے گی جماعت کے ساتھ۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ سب
باشعور ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اسے تفصیل سے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارا تیسرا جلسہ ہے۔ پہلا جلسہ تیاری نہیں ہو پائی، اس لیے ہمارا یہاں نہیں ہو پایا۔ کل کا جلسہ لاؤڈ اسپیکر اچانک خراب ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پایا، لیکن دونوں جلسے ہمارے سنی معینیہ جامع مسجد میں بدستور رہے۔ کثیر تعداد بھی لوگوں کی رہی، اور لوگوں نے ایک بہت بڑی تعداد میں اپنے گھر میں، چاہے ہماری بہنیں ہوں، مائیں ہوں، بیٹیاں ہوں، انہوں نے آن لائن کے ذریعے یوٹیوب وغیرہ جو چینل ہوتا ہے اس پر اب دونوں جلسے سنے ہیں اور دیکھے بھی ہیں۔ جن حضرات کو موقع نہیں ملا ہے وہ تاریخی اعتبار سے دونوں جلسے سن سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ گفتگو انشاءاللہ ہوگی، لیکن گفتگو سے پہلے میں تمام حضرات سے ایک اپیل کر دوں، جو میں نے پہلے روز مسجد میں بھی کہا تھا، آج پھر کہنا چاہتا ہوں۔ 2 برس کے بعد ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، لیکن ہم جو آئے ہیں، جو موقع ملا ہے ہمیں بیٹھنے کا، اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہر شخص یہی ارادہ کرے کہ ان جلسوں سے اور ذکر حسین ہو، صحابہ ہو، اہل اللہ ہو، تاجدار کائنات ہو، اس ذکر سے ہمارے اندر تبدیلی آ جائے اور کچھ لے کر جائیں ہم۔ کب تک ہم اپنی زندگی سے اور اپنے کیے ہوئے رب سے جو وعدے ہیں انہیں جھٹلاتے رہیں گے، اور کب تک ہم ناانصافی کرتے رہیں گے؟ ایک ہفتہ جو گفتگو ہو، میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ سنجیدگی سے سن لینا۔ لطائف کے زمانے گئے، ہنسی مذاق دوران تقریر ٹھٹے لگا لینا، ہنس لینا، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اگر یہی چاہت پھر بھی رہی کہ ہمیں تھوڑا ہنسنے ملے، لطیفے سننے ملے، تو شاید ہمارا دل قرآن کے فیصلے کے مطابق پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ اس زمانے میں اور تیرے ہونٹوں پہ تبسم کا سکون، ہنسنے والے تیرا پتھر کا کلیجہ ہوگا۔ اپنے مشرب اور اپنی ایک قدیمی جذبے کے تحت چند اشعار پڑھتا ہوں میں، میری عادت ہے، میرا مشرب ہے، اس کے بعد گفتگو کرتا ہوں، چند اشعار پھر سن لیں اور گفتگو شروع کرتے ہیں، اور پھر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہ میرے دل کی ہے تمنا میرے مولا دے دے، میرے دل کی ہے تمنا میرے مولا دے دے، اور ہم سب کے دل کی ہے تمنا میرے مولا دے دے، اور جائیں ہر سال مدینہ ہمیں اتنا دے، اور جائیں ہر سال مدینہ ہمیں تو اتنا دے دے، اور دینے والے مجھے
اگر دینا ہی ہے تو اتنا مجھ کو تو بس میرے مولا تو مدینہ دے دے، مجھ کو تو بس میرے مولا تو مدینہ دے دے، جائیں ہر سال مدینہ ہمیں اتنا دے دے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں یعنی کل کائنات میں جتنی بھی مخلوق پیدا کی اس نے، تو سب سے بہتر اور سب سے افضل اس نے انسان بنایا۔ اس لیے اس انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ پھر انسانوں میں انہیں بہتر کیا جو صاحب ایمان کہلاتے ہیں، پھر ان میں انہیں بہتر کیا جس کو ہم آسان زبان میں اور آسانی سے جسے سمجھ لیتے ہیں، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ پھر ان میں انہیں بہتر کیا، اولیاء اللہ میں انہیں بہتر کیا کہ جن کو صحابی کہتے ہیں، اور پھر صحابہ سے بہتر انہیں کیا کہ جنہیں ہم نبی کہتے ہیں، اور نبیوں سے بہتر انہیں کیا جنہیں ہم رسول کہتے ہیں، اور رسولوں سے بہتر انہیں کیا جنہیں ہم 5 رسول مانتے ہیں، اولو العزم پیغمبر، جن میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، یہ 4 ہو گئے، اور 5واں کون ہو سکتا ہے؟ آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام مخلوقات کے جو کمالات تھے، جو خوبیاں تھیں، وہ اللہ نے حضرت انسان کو دے دی، اور انسانوں کی ساری خوبیاں اولیاء کو دے دی، اور اولیاء کی ساری خوبیاں جو تھیں وہ جب جمع ہوئیں تو وہ ساری خوبیاں، سارے کمال جب جمع ہوئے تو وہ خاص طور سے مصطفیٰ کے صحابہ کو دے دیے گئے، اور ان کے کمال نبیوں کو دیے، اور نبیوں کے کمال رسولوں کو، رسولوں کے مرسل کو، اور جب ساری کائنات کے اور انسانیت کے اور نبیوں کے، رسولوں کے، ولیوں کے، جو سب کے کمال اکھٹے ہوئے تو مصطفیٰ کے دامن میں ڈال دیے گئے۔ تو پھر جب نبی اور رسول کائنات میں سب سے افضل ہیں، اللہ کی مخلوق میں یہ جماعت سب سے اعلیٰ ہے، تو ان کی صحبت میں بیٹھنے والے اور براہ راست ان کا فیض لینے والے، وہ تمام کائنات انسانیت اور دوسری مخلوقوں سے بھی افضل ہیں، بہتر ہیں۔ وہ سمجھ گئے آپ؟ تو ہر نبی تمام لوگوں سے افضل جو غیر نبی ہیں، ہر نبی کا صحابی، ہر نبی کا ساتھی،
ہر نبی کی صحبت یافتہ شخص وہ تمام اور لوگوں سے سب سے افضل ہے جو نبی کی صحبت یافتہ نہیں ہے۔ تو جب تمام نبی تمام رسول سب سے افضل، تو مصطفیٰ تمام رسولوں سے افضل اور کائنات سے افضل۔ اسی طریقے سے مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنے والے، مصطفیٰ کے چہرے انور کو تکنے والے اور مصطفیٰ سے براہ راست فیض لینے والے، وہ تمام کائنات انسانیت سے افضل انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ کر۔ سمجھ گئے آپ؟ ہمارا 2 دن کا جو جلسہ ہے، جو ریکارڈ پر ہے، وہ بھی آپ ضرور سن لینا، تاکہ پھر آپ کو پورا 10 دن کا یہ جو پروگرام ہے ہمارا ایک پورا ذہن میں خاکہ بیٹھ جائے، تو کئی برسوں سے بھولے ہوئے ہیں ہم۔ صحابی، عقیدے کی بات سمجھا دوں شروع میں۔ صحابی 2-3 لفظ ہیں اس میں، مگر یہ ایک ایسا جامع جملہ ہے کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں، یاد رکھیں، صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر کروڑوں غوث قطب ابدال سب مل جائیں اور سب کے مرتبوں کو اور سب کے درجات کو ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور حضور کا ایک صحابی اس کے اعمال، اس کے درجے دوسرے پلے میں رکھ دیں، تو کائنات انسانیت کے سارے ولیوں کا پلہ ہلکا رہے گا، اس کا بھاری رہے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھا ہے، یعنی ایمان لایا ہے، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے دیکھا ہو، بس یہ نہیں کہ 2 دن دیکھے یا 4 دن یا ہفتہ بھر، نہیں، خالی بس ایک نظر پڑ گئی ہو چہرے انور پر، ایمان کی حالت میں دیکھا، اور یہی ایمان کی دولت لے کر آخری سانس لے کر چلا گیا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے دیکھا ہو، جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اسے تابعی کہتے ہیں۔ اور جس نے ایمان کی حالت میں تابعی کو دیکھا ہو، انہی شرائط کے ساتھ جو میں نے بتایا، اور وہ ایمان کی حالت میں چلا گیا، اسے تبع تابعی کہتے ہیں۔ ایک چیز اور ہے شریعت میں جس کو مخزرم کہتے ہیں، میم، خے، ضاد اور را اور میم۔ میم پہ ضمہ ہے یعنی پیش، اور خا ساکن ہے، اور ضاد پر فتح ہے یعنی زبر، اور را پر بھی فتح ہے یعنی زبر، اور میم ساکن ہے۔ مخزرم، مخزرم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے حضور کا زمانہ پایا، حضور کا زمانہ پایا، اس نے حضور تھے ظاہراً، مگر وہ حضور سے مل نہیں سکا، حضور سے مل بھی نہیں سکا، زمانہ پایا اس نے حضور کا، حضور سے مل نہیں سکا وہ، اور ایمان بھی نہیں لا سکا، نہ وہ ایمان لایا اور نہ حضور سے ملا، مگر تھا اس دور میں کہ جس دور میں حضور ظاہر تھے۔ حضور کا جب وصال ہو گیا تو حضور کے وصال کے بعد، سمجھ گئے، اور یا حضور کے وصال سے پہلے ہی اسی زمانے میں کہ وہ حضور کا زمانہ ہے، مگر حضور سے نہیں مل سکا، مگر کسی صحابی سے مل لیا تھا، ملاقات ہو گئی تھی اس کی، ایمان نہیں لایا تھا، ملاقات کسی صحابی سے ہو گئی حضور کے،
اور حضور موجود تھے مگر کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لایا. اب اسی حالت میں حضور کا وصال ہو گیا تو حضور کے وصال کے بعد ایمان لایا ہو. جب حضور کے وصال کے بعد ایمان لایا تو اسے مخزرم کہتے ہیں، اسے مخزرم کہتے ہیں. اور تابعی اور تبی تابعی کے بعد بھلے ہی کوئی کتنا بھی مرتبے والا ہو مگر اس سے وہ بہتر ہے. جو مخزرم جو ہے وہ درجے میں اس سے بہتر ہے. یہ علمی استعداد ہے. آج ہم گفتگو کریں گے اسی جماعت صحابہ میں اس ذات کی کہ جو تمام صحابہ سے بھی افضل ہیں. وہ اس زمینی فرش پر نبی اور رسولوں کے بعد، نبی اور رسولوں کے بعد وہ کائنات ولایت سے تو افضل ہیں ہی، ہر صحابی افضل ہے، مگر یہ وہ ذات ہے کہ جو مصطفیٰ کے 1.25 لاکھ صحابہ سے بھی افضل ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سمجھ گئے آپ؟ اس سے پہلے میں وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا مفہوم سن لیں اور پھر گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. سورہ نور کی آیت ہے 18ویں پارے کی آیت نمبر 55. اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، سنو ان سے جو صاحب ایمان ہے اللہ کا وعدہ ہے. اور مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے وعدے کو حق نہ مانے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے. فرماتا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، ان مومنوں سے، ان ایمان والوں سے اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ اس نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھا ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو ایمان والے اچھے عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو ان ایمان والوں سے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ انہیں ضرور بالضرور زمین کی حکومت عطا کرے گا. اس زمینی فرش پر انہیں بادشاہ بنائے گا، ان کے سروں پر خلافت کا امامہ باندھے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اسی طرح سے انہیں خلیفہ بنائے گا زمین پر جیسا کہ ان سے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا اس نے. ایسی ہی حکومت دے گا جیسے پہلوں کو حکومت دی. غروب ہونے والی جگہ سے لے کر طلوع ہونے والی جگہ تک، جنوب سے لے کر شمال تک زمین کا کوئی خطہ نہیں چھوڑا جہاں اس نے خلافت نہیں دی ان لوگوں کو جو صاحب ایمان تھے اور اچھے عمل کرتے تھے. داؤد کو پڑھو، حضرت سلیمان کو پڑھو، یہ سب اللہ کے بندے ہی تو تھے، انہیں خلافت دی اللہ نے. اور جب انہیں خلافت دی تو یہ اللہ کا تمام مومنین سے وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں بھی خلافت دے گا. اور یہ کب ہوا کہ جب 11 ہجری میں پیر کا دن 12 ربیع الاول 63 برس اور خاص طور سے 23 برس تکلیفیں اٹھا کر، جد و جہد کر کے، پتھر کھا کر، کوڑا اپنے اوپر پھینکوا کر، سب کچھ برداشت کر کے جو عالم انسانیت کو ایک نظام دیا، اور حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس نظام کو لاگو کیا، اس سمویدان کو لاگو کیا اور عالم انسانیت کو دیا. اور پھر 12 ربیع الاول 11 ہجری میں اسی پیر کے دن میرے آقا نے جب پردہ فرمایا تو دنیا نے ڈھول بجائے، شادیانے بجائے،
خوشیاں بجائی گئیں اور نعرے لگائے گئے کہ دین ختم ہو گیا اور دین کے بانی چلے گئے، اب دین آگے نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اے ایمان والو، دل چھوٹا مت کرنا۔ اگر تم ایمان لائے ہو اور میرے مصطفیٰ کے بتلائے ہوئے راستے پر عمل کرو گے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں حکومت دے گا، خلافت قائم کرے گا تمہاری۔ یہ الگ بات ہے کہ جس منبر پر میرا مصطفیٰ خطبہ دیتا تھا، یہ الگ بات ہے کہ جس محراب پر کھڑے ہو کر میرا مصطفیٰ امامت کرتا تھا، اب ظاہراً اس محراب میں کھڑا ہونے والا، اس منبر پر خطبہ دینے والا کوئی اور ہوگا، اور وہی ہوگا جو سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ کا فرما بردار ہوگا، وہی ہوگا۔ نتیجہ سامنے تھے آپ کے، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں آج بھی کہ حضور کا وصال ہو کر صحابہ غمزدہ ہوئے تھے، آنسو گالوں پر، رخساروں پر نشان بنانا شروع کر دیا تھا، پیٹ کمر سے لگ چکے تھے، بھوک کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا تھا، لیکن اللہ نے ڈھارس بنائی، ہمت بنائی اور خوشخبری کا وعدہ اور اعلان کیا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ آیت جب پڑھی گئی صحابہ کھلکھلا اٹھے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور بشارت پر بشارت دی گئی، کہا جس دین کو تم نے مانا ہے، جس دین پر تم نے یہ ایمان لائے اور یقین کیا ہے، اللہ ضرور اس دین کو تمکن عطا کرے گا، اس دین کی جڑوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس کی دیواروں کو کوئی کھوکھلا نہیں کر سکتا۔ من بعد خوفہم وامنا، اور تیسری خوشخبری یہ ہے کہ جو تمہیں خوف ہے چاروں طرف کا، اللہ اس خوف کو امن سے بدل دے گا، اور اللہ نے وعدہ پورا کیا، اللہ نے وعدہ پورا کیا۔ ہو سکتا ہے بھول جاؤں میں درمیان میں اس جملے کو، سن لیں، پورے دل کی گہرائیوں سے اس جملے کو سن کر لے کر جائیں ساتھ میں۔ یاد رکھنا، زمینی فرش پر جب تک رہو گے، جو رہنے والے رہے چلے گئے، ہم ہیں، ہم رہ رہے ہیں، ہمارے بعد کوئی اور ہوں گے۔ یاد رکھنا، دنیا کے اندر اتار چڑھاؤ، کامیابی اور ہار اللہ مذہب کی بنیاد پر نہیں دیتا ہے کسی کو، دین کی بنیاد پر جیت اور ہار کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، دین کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر جیت اور ہار کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اور وہ ہوگا دوزخ اور جنت کی شکل میں۔ لیکن دنیا کے اندر ترقی، دنیا کے اندر کامیابی ملتی ہے اس کی محنت کی بنیاد پر، جد و جہد کی بنیاد پر، جو جتنا اسٹرگل کرے گا، جتنی محنت کرے گا، اللہ اتنی ہی اسے ترقی دے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین بنایا گیا۔ آئیے پھر رک کر بات ایک چند اور بتا دوں تاکہ پتہ یہ چلے گا کہ حضور کی صحبت میں جب یہ مل جاتا ہے، جب جنہیں حضور کی صحبت اور حضور کی محبت میں یہ ملا، تو پھر جن کی رگوں میں میرے آقا کا لہو مبارک ہے، ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جب حضور کے در پر آنے والوں کا، حضور کے در پر محبت کی پیشانی جھکانے والوں کی شان یہ ہے، تو پھر حضور کے گھر والوں کی شان کیا ہوگی؟ یہ بتانا مقصود ہے۔ ولایت میں ایک درجہ ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے صدیق کا، جو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ نبوت اور رسالت کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیق کا ہے۔ اس امت میں بڑے صدیق ہوئے، مگر حضرت ابو بکر وہ ہیں جو صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے صدیق ہیں۔
کیوں؟ تو صدیق کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھنا، صدیق اسے کہتے ہیں، دو جملے سمجھیں، ایک ہے صادق، ایک ہے صادق اور ایک ہے صدیق۔ حرف اس میں بھی صاد ہے، اس میں صاد الف دال اور قاف ہے، اس میں صاد دال یا اور قاف ہے، حرف لمسم برابر ہی ہے اور ہم جنس ہیں دونوں میں، مگر صادق اسے کہتے ہیں، صادق کے معنی سچے کے اور صدیق کے معنی بھی سچے کے، معنی دونوں کے ایک سے ہیں، مگر ایک نقطہ ہے اس میں فرق کا۔ صادق اسے کہتے ہیں کہ جیسا واقعہ ہو ویسا ہی بیان کر دے، اسے صادق کہتے ہیں۔ جیسا واقعہ ہے ہو بہو وہی بیان کر دینا، اسے صادق کہتے ہیں۔ صدیق اسے کہتے ہیں کہ واقعہ کچھ اور تھا، واقعہ تو کچھ اور تھا مگر زبان سے نکل کچھ اور گیا، واقعہ کچھ اور تھا زبان سے نکل کچھ اور گیا، تو جو اس کی زبان سے نکلا، اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات تو رب ویسا ہی کر دے، اسے صدیق کہتے ہیں، اسے صدیق کہتے ہیں۔ واقعہ بتا دوں اور سمجھ میں آ جائے گا آپ کے۔ جنگ احد ہوئی، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، ان میں ایک صحابی ہیں حضور کے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکلوتے بیٹے تھے ماں کے، جنگ میں چلے گئے، شہید ہو گئے۔ جہاں اور شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، ان کی لاش کو بھی اکٹھا کیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ حضور نے کسی کام کے لیے بھیجا، تم جاؤ گھر جا کے فلاں چیز لے آؤ، مدینہ قریب تھا، جبل احد کے قریب مدینہ تھا، وہاں لے بھیجا جاؤ لے آؤ۔ صدیق اکبر جب راستے میں آ رہے تھے تو حضرت مالک بن سنان کی لاش کو دیکھ کر آ رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ان کی ماں جا رہی تھی حضرت مالک بن سنان کی، تو انہوں نے صدیق اکبر سے ملاقات جب ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر میرے بیٹے کا کیا حال ہے، میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے اس ارادے سے خبر تو ملی جائے گی اسے، مگر یہ حضور تک سکون سے پہنچ جائے گی، وہاں جا کے پتہ چل جائے گا، آپ نے کہہ دیا بیٹا پیچھے آ رہا ہے، تمہارا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ وہ عورت کچھ دور گئی، آپ مدینے میں آ گئے، کچھ دور گئی، دیکھا سامنے بیٹا آ رہا تھا، حضرت مالک بن سنان، بیٹے سے ملاقات ہوئی، گھر آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر جب سارے صحابہ جمع ہوئے حضور کی بارگاہ میں تو حضرت مالک بن سنان بھی آ گئے۔ آپ نے جب دیکھا تو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہ میں نے تو مالک بن سنان کے لاشے کو دیکھا تھا، اس کا تو سر کٹا ہوا تھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ لہذا ابھی آپ کچھ کہہ نہیں پائے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے کو دیکھا حضرت ابو بکر کی اور مسکرا پڑے، اور میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا ابو بکر کیا دیکھ رہے ہو اور کیا سوچ رہے ہو؟ یا رسول اللہ کیا بتاؤں، میری تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ مالک بن سنان بیٹھے ہیں، ان کا تو سر کٹا ہوا میں نے دیکھا، ان کے تو لاشیں کو دیکھا تھا میں نے، اور یہ یہاں بیٹھے ہیں۔ آقا نے فرمایا ابو بکر جو دیکھا تھا وہ بھی حق تھا، جو دیکھ رہے ہو یہ بھی حق ہے، نہ وہ جھوٹ تھا نہ یہ جھوٹ ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سنو، شہادت ہو گئی تھی مالک بن سنان کی، روح قفس سے انصری سے پرواز بھی کر گئی تھی، مگر تمہاری زبان سے مالک بن سنان کی ماں کے پاس یہ جملہ نکل گیا کہ بیٹا آ رہا ہے، بس یہ نکلنا تھا۔ رب نے فرمایا جبریل ابو بکر صدیق ہے میرا، ابو بکر میرا صدیق ہے،
اور صدیق کا درجہ وہی ہوتا ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. مالک بن سنان کی شہادت ہو چکی ہے، مگر اے ملک الموت، اے اسرائیل، جا روح کو واپس کر. اور اے ابو بکر، حضور نے فرمایا ابو بکر تمہاری زبان سے جو جملے نکلے تھے اللہ نے اسے سچ کر کے دکھایا اور مالک بن سنان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا. اس کو کہتے ہیں صدیق. سمجھ گئے؟ ایک معنی اور ہے صدیق کا. صدیق اس محبت کرنے والے کو کہتے ہیں، یاد رکھنا، صدیق اس محبت کرنے والے کو کہتے ہیں جسے کبھی خوف نہیں ہوتا، غم ہوتا ہے. اسے کبھی خوف نہیں ہوتا، اسے غم ہوتا. آپ کے خوف اور غم میں کیا فرق ہے؟ تو یاد رکھ لیں، خوف اپنے لیے ہوتا ہے. خوف جو ہوتا ہے نا وہ اپنے لیے ہوتا ہے اور غم اپنوں کے لیے ہوتا ہے. اپنی ذات سے جب تعلق ہو تو اسے خوف کہتے ہیں. اپنی ذات سے تعلق ہو کہ ارے میں کہیں گر نہیں جاؤں، کہیں مر نہیں جاؤں، کہیں بیماری نہیں لگ جائے، کہیں یہ نہیں ہو جائے، کہیں میرا یہ نہیں ہو، کہیں میرا یہ نہیں ہو. کہ جب تک میرا میرا ہوگا تو خوف ہوگا. جب تک میرا میرا ہوگا تو خوف ہوگا. تو اپنی ذات سے تعلق ہے تو اسے خوف کہتے ہیں، اور محبوب کی ذات سے تعلق ہو تو اسے غم کہتے ہیں. میرا کچھ نہ ہو جائے یہ خوف ہے، اور میرے محبوب کو کچھ نہ ہو جائے یہ غم ہے. تو صدیق کو کبھی خوف نہیں ہوتا، غم ہوتا ہے. اور اس کی گواہی قرآن نے دی. اس کی گواہی قرآن نے دی. حضور نے جب ہجرت کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں تھے، آپ کو سب کو جانتے ہیں. اور غار ثور میں جا کر جب حضور اس میں پہنچے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صاف کر کے جب حضور کو بلایا اور حضور جب آرام فرمانے لگے تو اہل مکہ جو تلاش کر رہے تھے حضور کو، وہ تلاش کرتے کرتے اس غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے. غار کے دہانے پر پہنچ گئے اور ایسے جا کر پہنچے کہ اندر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر نظر آنے لگے. اگر وہ اپنے پیروں کو دیکھ لیتے تو اندر صدیق اکبر حضور کو دیکھ لیتے، دشمن دونوں کو دیکھ لیتے. بس جب ان کے پیروں کو دیکھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ کہیں نیچے نہ دیکھ لیں، تو وہ جو غم ہوا، غم، خوف نہیں ہوا، غم ہوا. تو جو غم ہوا تو قرآن نے کیا کہا؟ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اور جب میرا مصطفیٰ اپنے غار یار سے فرما رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا کہ لا خوف ان اللہ معنا، یہ نہیں کہا کہ خوف ہے، خوف مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بلکہ قرآن نے کیا؟ لا تحزن، غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ اس وقت ابو بکر کو خوف نہیں تھا. خوف اپنا ہوتا ہے، غم اپنوں کا ہوتا ہے. ابو بکر کو غم تھا کہ کہیں دشمن نیچے دیکھ کر مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچا دیں. اس لیے آپ کو صدیق اکبر کہتے ہیں. اور اسی لیے آپ پورا راستہ مکہ سے مدینہ تک، مکہ سے مدینہ تک آپ اونٹنی پر آپ بھی سوار تھے، حضور بھی اونٹنی پر سوار تھے. تو آپ پورا سفر آپ نے اس حالت میں طے کیا کہ کبھی اونٹنی کو ایڑ لگا کر حضور کی اونٹنی کے آگے کرتے تھے، منٹ دو منٹ کے بعد پھر سائیڈ میں کرتے تھے، ادھر آ جاتے تھے، کبھی ادھر آ جاتے تھے، کبھی پیچھے آتے تھے. ایک ساتھ میں نہیں چلے. میرے آقا نے جب دیکھا کہ ابو بکر اس طریقے سے بار بار کر رہے ہیں تو پوچھ لیا ابو بکر کیا بات ہے، یا تو ادھر چلو یا ادھر چلو، یا آگے چلو یا پیچھے چلو، یہ بار بار کیا کرتے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی ادھر کبھی ادھر. عرض کی ہاتھ جوڑ کر میرے آقا کیا کروں، برداشت نہیں ہوتا. کیا ہو گیا یا رسول اللہ؟ ہو یہ گیا کہ جب میں آگے ہوتا ہوں تو غم اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے تیر نہ مار دے آپ کے، اور ایک دم اونٹنی کو گھما کر پیچھے لے آتا ہوں. جب پیچھے آپ کے چلتا ہوں تو اس بات کا غم ہوتا ہے کہ کہیں دشمن دائنی طرف سے تیر نہ مار دے.
ادھر لے جاتا ہوں، ادھر پہنچتا ہوں تو غم ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے کہ کہیں بائیں طرف سے نہ آ جائے، تو ادھر آ جاتا ہوں۔ میرے آقا یہ غم مجھے ایک جگہ رکنے نہیں دیتا، اور بس ایک ہی جستجو رہتی ہے کہ کوئی تیر اگر آئے تو ابو بکر کے سینے کو چھلنی کر دے، میرے محبوب کے سینے پر آنچ نہ آئے۔ اسے کہتے ہیں صدیق۔ یہ وہ ذات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جو 11 ہجری میں، اب نیا سال شروع ہو گیا اسلام کا، اور 1444 لگ گئی، 1444 ہجری لگ گئی، اور یہ بات ہے 11 ہجری۔ 11 ہجری میں آقا نے جب پردہ فرمایا تو تقریباً 33,000 مسلمان تھے اس وقت مدینہ میں، 33,000 مسلمانوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفۃ المسلمین بنا لیا، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور مسلمانوں کے اب خلیفہ اور امیر بن گئے۔ لیکن یاد رکھیں، وہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ خاندان کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا کہ جو اپنے اسلاف کے پالیسی کو بھول جائیں، اپنے بزرگوں کے بتلائے ہوئے راستوں کو بھول جائیں، اپنے بزرگوں کی تہذیب بھول جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ممبر رسول پر اب ظاہراً حضور نہیں ہے خطبہ دینے والے، اس محراب پر ظاہراً کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والے مصطفیٰ نہیں ہیں، برابر میں حجرے میں آرام فرما ہے، مگر امامت شخصیت بدل گئی، نبوت اور رسالت کے بجائے صحابیت کھڑی ہے۔ اب نبوت اور رسالت کے بجائے منبر پر صحابیت کھڑی ہے، آقا کے بجائے غلام کھڑا ہے، مگر شخصیت بدلی، پالیسی نہیں بدلی۔ جو پالیسی مصطفیٰ نے دی اسی پر عمل کیا گیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے سے بڑے سیلاب کا پانی جب چلتا ہے تو بڑی سے بڑی عمارتوں کو اکھاڑ کر کے پھینک دیتا ہے، بڑے بڑے جھاڑ اور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، اس کی بھی اتنی طاقت اور اسپیڈ نہیں ہوگی جتنی طاقت اور اسپیڈ اس وقت ایمان والوں کی تھی، جو مصطفیٰ نے پردہ فرما کر اور اپنی پالیسی دی تھی صحابہ کو، اور انہوں نے اس پالیسی کو اپنی سواری بنا کر زندگی گزارا تھا اور چلے تھے دنیا میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، اور پھر اسلامی سلطنت، وہ ریاست مدینہ کہ جس کی بنیاد پہلی ہجری میں آن کر میرے مصطفیٰ نے اپنے دست مبارک سے رکھی تھی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 10 برسوں میں وہ سنہری دور انسانیت پر آیا کہ جو قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی، اور اس دور کا یہ عالم تھا کہ آقا علیہ السلام نے جزیرہ نمائے عرب کو 23 سالہ جد و جہد کے ذریعے سے ہر برائی سے پاک و صاف کر دیا تھا، امن قائم ہو گیا تھا، امن قائم ہو گیا تھا، جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، جو لٹیرے تھے وہ حفاظت کرنے والے بنے، ہاتھ میں لاٹھی لے کر دن بھر اونٹوں کو مارنے والے، بکریاں چرانے والے لوگوں کے امام بنا دیا میرے آقا نے، انسانیت کا امام بنا دیا۔ یہی وہ فیض تھا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا، اس خلیفۃ المسلمین کے اس پھٹے ہوئے بستر پر بیٹھ کر جو آپ نے اپنے لیے سلایا تھا، اور کہا تھا کہ سنو، ہم غلام ہیں مصطفیٰ کے، ہماری عزت کی بنیاد، ہماری شہرت کی بنیاد یا ہمارے وقار کی بنیاد نہ ہماری ذاتی شخصیت ہے، نہ ہمارا مال ہے، نہ ہماری دولت ہے، نہ ہمارا گھر ہے، نہ ہمارا علاقہ ہے، ہمیں عزت ملی ہے تب، اور عزت باقی رہے گی تب، اور ہر مصطفیٰ کے غلام کو عزت ملے گی تو صرف اسی بنیاد پر ملے گی کہ ہم جتنا مصطفیٰ کے وفادار ہو کر رہیں گے اللہ ہمیں عزت عطا کرے گا، اور جتنی نافرمانیاں اگر ہم کریں گے، دوری اختیار کریں گے،
اپنے آپ کو مصطفیٰ کے فرمودات سے اگر دور رکھیں گے تو یاد رکھنا اتنی دشواریاں، اتنی پریشانیاں، اتنی ذلت اور رسوائی ہمارے دروازوں پر دستک نہیں دے گی، زبردستی بغیر دروازہ کھلوائے ہوئے دروازے کو توڑ کر داخل ہو جائے گی۔ یہ پیغام دیا گیا تھا، اس کا نتیجہ جانتے ہیں آپ؟ یہی نکلا تھا کہ جزیرہ نما عرب تک اسلام تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کر حضرت یزید بن سفیان اور ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو ملک شام میں بھیج دیا تھا، جاؤ اللہ کا پیغام دو۔ حضرت مسنہ بن حارث اور حضرت ابو عبیدہ ثقفی، ان دونوں کو ایران میں بھیج دیا تھا، جاؤ۔ یہ دنیا کی دو سپر پاور طاقتیں تھیں۔ مسلمان گئے، صحابہ گئے، اور جانے کے بعد اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ کائے کے ذریعے سے، تلوار سے، بندوق سے۔ ہاں تلوار تھی، بندوق بھی تھی اس وقت کے حساب سے، آپ بندوق کا نام دے دیں، تلوار تھی، مگر وہ تلوار مصطفیٰ کے کردار کی تھی، وہ تلوار میرے آقا کی محبت کی تھی۔ اگر یہی چیزیں تلوار سے تھیں، اگر آپ لوہے کی تلوار کی بات اگر کرتے ہیں تو پھر سوال کرنا پڑے گا، اور دیانت داری اور غیرت داری اسی میں ہے کہ جواب دو کہ اگر یہ لوہے کی تلوار کا واقعہ ہے تو پھر وہ ایک شخص کہ جس کے سامنے مکے میں ہمت نہیں ہوتی تھی نظر اٹھانے کی، اس کے کاندھے پر، اس کی گردن پر کون سی تلوار رکھی تھی کہ جس نے کلمہ پڑھا تھا اور آنسو بہائے تھے، اور جس کی بشارت میں قرآن نازل ہوا تھا، جن کا نام نامی بعد میں فاروق اعظم کہلائے۔ کون سی تلوار سے کلمہ پڑھا تھا؟ وہ حضرت خالد بن ولید، جن کا پورا خاندان جنگجو مانا جاتا تھا، اور جن کے اشارے پر لوگوں کی گردنیں اڑا دی جاتی تھیں، جن کے تلواریں چلانے کے پیتروں کو دنیا سلام کرتی تھی۔ وہ کون سی تلوار تھی کہ جو خالد بن ولید کے کاندھے پر رکھ کر ان سے کلمہ پڑھوایا تھا؟ بتائے دنیا والے کہ وہ کون سی تلوار تھی؟ وہ تلوار وہی تھی مصطفیٰ کے تبسم کی، مصطفیٰ کے حسن کی، مصطفیٰ کے اخلاق کی، مصطفیٰ کے کردار کی۔ الزامات سے پرواہ نہیں ہے، الزامات لگتے ہیں، ہر اچھائی پر کیچڑ پھینکی جاتی ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے اور دوسرے کی بات کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھنا، جو دیانتدار لوگ ہوتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا نفس دو طرح کا ہوتا ہے، نفس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نفس طیب ہوتا ہے، ایک نفس خبیث ہوتا ہے۔ فرمایا نفس طیب کسی کے پاس بھی ہے، وہ چاہے نمازی ہو بے نمازی ہو، وہ چاہے ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو۔ فرمایا نفس طیب اگر اس کے پاس ہے تو اس سے اچھے کام صادر ہوں گے، لوگوں کے ساتھ میں اچھے معاملات کرے گا، بے ایمان نہیں ہوگا، کسی کا دل نہیں دکھائے گا، کسی کا گھر نہیں چھینے گا، کسی کو ستائے گا نہیں، اگر نفس طیب ہے اس کے پاس۔ اور فرمایا نفس خبیث، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، نفس خبیث اگر کسی بڑی مسجد کے امام کے پاس بھی ہوگا تو سامنے سے جبہ پہن کر، امامہ باندھ کر، داڑھی رکھ کر اچھا تو بن جائے گا، مگر نفس خبیث کی جو خباثت ہے وہ نہیں چھوڑے گا، وہ دنیا نہ جانے کس طریقے سے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ تو جس کے اندر نفس طیب ہے، 1400 سال کی تاریخ گزر چکی، وہ کوئی بھی تھا، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا تھا یا غیر کلمہ پڑھنے والا تھا، ایک وہ شخص کہ جو مذہبی عیسائی ہے اور عیسائی تھا، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، تاریخ سائنس میں امام مانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے چیلنج کیا تھا، عیسائی تھا، پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا تھا میں 100 لوگ ایسے اکٹھے کروں گا تاریخ انسانیت کے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، اور جو دنیا کے اندر اس زمین پر آ کر جنہوں نے اپنے آپ کو ایسا محنت کش دکھایا کہ ان کی اچھائی، ان کی سچائی، ان کی امانت داری اور ان کی ہر خوبی کو سلام کرنا پڑے گا۔ اس نے 100 لوگوں کی لسٹ بنائی تھی، 100 آدمیوں کی، مذہباً عیسائی تھا، اور اس نے جب 100 لوگوں کی لسٹ بنا کر، آج بھی آپ کو لائبریری میں ملے گی، اس نے جب سب سے پہلا نمبر جسے دیا کہ
کہ یہ وہ ذات ہے جو ان 100 پر بھی بھاری ہے، اور کائنات انسانیت میں اس ذات سے بڑھ کر کوئی اچھی ذات نہیں آئی ہے۔ وہ نمبر 1 پر نام جو لکھا گیا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا تھا، اس نے حضور کا نام لکھ کر بتایا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ ذات ہے جو کائنات انسانیت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ میرے عزیزو، نفس طیب والا حق بولتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے، اور جس کے اندر نفس طیب نہیں ہے اس سے آپ کبھی بھی صداقت کی امید مت کرنا، کبھی بھی دیانت داری کی امید مت کرنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد، جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں سپر پاور طاقتوں میں اپنے نمائندے بھیج دیے اور اللہ نے انہیں کامیابی دی۔ ان کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے لوگ جڑے آن کر، ان کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے لوگوں نے آن کر ان کی قربیت، ان کی صحبت حاصل کی، اور ان کی دنیا کی، ان کی دل کی کایا پلٹ گئی۔ نفس کے جو پردے ان ظلم اور بربریت کے پڑے ہوئے تھے وہ ہٹ گئے۔ وقت گزرتا چلا گیا، 11 ہجری گزری، 12 ہجری آ گئی۔ 12 ہجری جب آئی تو فتنوں کا دور شروع ہوا، نقلی نبیوں نے دعوے کیے، مسیلمہ کذاب نے بہت بڑی ٹیم بنا لی، اور بہت سارے لوگ میدان میں نکل آئے۔ ایک طبقہ وہ آ گیا جس نے کھل کر اسلام کی مخالفت کی، لیکن اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہمت عطا کی تھی، جو استقامت عطا کی تھی، آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فیض کے مظہر تھے، آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیض کے مظہر تھے، اس فیض نے ایسا کام کیا کہ 1.5 سال کا عرصہ نہیں گزرا اور یہ تمام فتنوں سے اسلام کی زمین کو آپ نے پاک و صاف کر دیا۔ یہ وہ صدیق اکبر ہے۔ آپ کی شان کیا بتاؤں گا؟ میرے آقا نے فرمایا میری امت پر واجب ہے کہ میرے ابو بکر سے محبت کرے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور فرمایا قیامت کے دن ہر دروازے سے ایک طبقے کو بلایا جائے گا۔ کسی کو اس سے بلایا جائے گا کہ جن کی نمازیں بڑی مقبول ہوئی ہیں، وہ باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں غریبوں کی اللہ کے لیے بڑی مدد کی، اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کیا، چاہے وہ مسجد میں ہو، مدارس میں ہو، غریبوں کو ہو، انہوں نے اللہ کی محبت میں بڑا خرچ کیا، ان کو باب الصدقے سے بلایا جائے گا، صدقات سے بلایا جائے گا کہ جاؤ جنت میں۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے روزے بڑے کامل ہوں گے، انہیں باب الریان سے بلایا جائے گا۔ حضور فرما رہے تھے، ایک شخص کھڑے ہو گئے، صحابہ اکرام میں سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کا الاؤنس 8 دروازوں سے لگتا ہوگا اور ہر دروازہ خواہش کرے گا میرے اندر سے آ جائے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، قیامت میں میری امت میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو ہر دروازے سے اعلان ہوتا ہوگا اور ہر دروازہ جنت کا کہتا ہوگا آ میرے اندر سے داخل ہو جا۔ پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہم نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے احسانات ہمارے اوپر اب بھی باقی ہیں، اور ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ سے دلوائے گا۔ لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھال کر، یہ وہ آپ کی ذات ہے، خلافت سنبھال کر، اور آپ نے پھر جو اسلامی قافلے روانہ کیے، آخر میں ایک قافلہ حضرت اسامہ ابن زید کا روانہ کیا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قافلے کو روانہ کیا، جو حضور نے روانہ کر دیا تھا مگر وہ رک گیا تھا، حضور کی طبیعت علیل تھی، اور آپ نے اسے روانہ کیا۔ تو کیونکہ حضور نے جب حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا تھا اور جب وہ گھوڑے پر سوار ہو گئے تھے تو میرے آقا تشریف لائے تھے قریب میں، پھر وہ گھوڑے سے اترنا چاہتے تھے، میرے آقا نے فرمایا نہیں بیٹھے رہو، اور حضور نے ایک نصیحت کی تھی، اور وہ نصیحت نہیں رہی، وہ نصیحت ہی نہیں رہی، وہ اسلامی آئین بن گیا۔ مگر قافلہ کیونکہ گیا نہیں، حضور کی طبیعت علیل ہو گئی، صدیق اکبر کے دور میں پھر روانہ ہوا، تو آپ نے اس نصیحت کو
جو حضور نے کی تھی اس کی تجدید کی، اس کو دہرایا. وہ نصیحت سنی بھی ہے آپ نے، پھر سن لیں. اور وہ نصیحت کیا تھی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسامہ ابن زید کان کھول کر سنو، تمہیں سپہ سالار بنایا گیا ہے، اسلامی فوج کے کمانڈر آف چیف ہو، آپ جا رہے ہیں. آپ یاد ہوگا ابھی چند مہینے پہلے حضور نے نصیحت کی تھی آپ کو، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن سے نکل گئی ہو. ابو بکر پھر دہراتا ہے، فرمایا سنو، جس سے جو وعدہ کرنا کبھی وعدہ خلافی مت کرنا. فرمایا سنو، اگر دشمن تم سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے اور تلواریں لے کر تمہارے اوپر جھپٹ پڑے تو پھر یہ انسانیت کا تقاضا بھی ہے، سوسائٹی کا تقاضا بھی ہے، انسانیت کا دنیاوی اعتبار سے حفاظت کا تقاضا بھی ہے. پھر پیٹ دے کر مت بھاگنا، پھر مقابلہ کرنا. اور یاد رکھنا، اس مقابلے میں تمہارا ہاتھ، تمہاری فوج کا ہاتھ کسی عورت پر نہیں اٹھے. تمہارا ہاتھ، تمہاری فوج کا ہاتھ کسی ضعیف پر نہ اٹھے، کسی بوڑھے پر نہیں اٹھے. کسی بچے کو مت مارنا، کسی کی عبادت گاہوں کے مینارے مت توڑنا. جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے مذہبی رہنما ہیں، جوجس ہیں، پادری ہیں، پنڈت ہیں، جو بھی ہیں، خبردار ان کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا. اگر کوئی بیمار ہے اس کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا. وہ اپنے کسی بھی اینگل سے، چاہے وہ سفید کپڑا دکھا کر، سر جھکا کر، تلوار سائیڈ میں رکھ کر، نیام میں رکھ کر اگر سیز فائر کا اعلان کرے اور اشارہ دے تو خبردار پھر تلوار مت اٹھانا. اور جب تمہارے جنگی قافلے گزرے تو تمہارے گھوڑوں کے ٹاپوں سے ہری بھری کھیتی تک نہیں روکنا چاہیے. کسی کے کھیتی کو برباد مت کرنا، ہرے بھرے پیڑوں کو مت کاٹنا. بتائے دنیا والوں، بتاؤ، جو حالات چل رہے ہیں اس وقت ہمارے ملک کے، خاص طور سے میں آپ کو دلی بات بتاؤں، میری ہمت نہیں تھی تقریر کرنے کے لیے اس سال. میں چاہتا تھا کہ مسجد میں تقریر ہو جائے اور تھوڑی سی دیر میں سمجھا دوں، میری ہمت نہیں تھی. لیکن جب میں آ گیا ہوں تو میری ذمہ داری بنتی ہے میں بیدار کروں اور بتاؤں آپ کو. اور ایسی واسی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو کہوں گا اس پر اٹل رہوں گا. اور اس کا ثبوت ایک یہ ہے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے یہ. اور ابھی 2 مہینے پہلے سے ہمارے مسجد کے ذمہ داران نے مسجد کے اندر خود ریکارڈنگ مشین لگا رکھی ہے. ہماری ہر تقریر ریکارڈ ہوتی ہے، ایک ایک جملہ ریکارڈ ہوتا ہے، چاہے وہ جمعے کی تقریر ہو یا جمعہ کے علاوہ کوئی اور تقریر ہو. جب چاہے وہ سرکاری افسران ہو، ہمارے پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو، جو بھی چاہے ہمارے جملوں کو چیک کر سکتا ہے. اگر ایک جملہ بھی ہم غلط بولیں تو چوراہے پر کھڑے ہو کر کے گولی مار دینا، ہماری زبان سے اف تک نہیں نکلے گا آپ کو. لیکن حق کہنا، سچ کہنا، یہ ہمارے خون میں شامل ہے، یہ ہمارا جینیٹکس ہے، اور حق کہنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. یہ ارے پانی پلا دو ذرا. سن لیں، نعروں سے گریز کریں تھوڑا. نعروں میں وقت جائے گا تو پھر وقت نکل جائے گا، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. کل کا میرا موضوع تھا حضور کی ہجرت، جو ریکارڈ پر موجود ہے. میں دہرا دوں ان جملوں کو اور سنیں. اور میرا تو دل یہ چاہتا ہے
اس 10 دنوں میں کہ میرا بیان مسلمان ہمارے بھائی تو سنی رہے، میرے ہندو بھائی بھی سنیں اور پوری سنجیدگی کے ساتھ سنیں اور بتائیں پھر ایمانداری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہ کیا قصور ہے ہمارا، کیا سزا ہے، ہمیں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، کیوں پتھر مار رہے ہیں ہمارے آپ۔ ہم نے آپ سے کہا ہے اور بارہا کہا ہے کہ میرا نام نثار احمد ہے خالی، میں قرآن کا قاری ہوں، قاری بھی کہہ دیتے ہیں، ایک عالم دین ہوں، مجھے عالم بھی کہا جاتا ہے، ایک مسجد کا امام ہوں، مسجد امام صاحب بھی کہا جاتا ہے، لیکن میں اسلام نہیں ہوں، دین میں نہیں ہوں، میرا وجود اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے کہ جو 24,000 مرتبہ سب سے بڑا فرشتہ مصطفیٰ کی چوکھٹ پر آن کر جھاڑو دیتا تھا، اسلام وہ لایا تھا۔ اسلام وہ ہے جو مصطفیٰ کے گھر سے نکلا ہے اور جس کو مختصر سے انداز میں ایک 2 پٹھوں کے درمیان ایک کتاب بنا کر مصطفیٰ نے دی ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں اور جس کو حدیث پاک کہتے ہیں۔ اسلام پڑھنا ہے تو آپ میرے مصطفیٰ کے اقوال پڑھو، مجھے دیکھ کر اسلام کا فیصلہ مت کرو آپ۔ اسلام نے یہی تو وہ جھگڑا تھا اصل میں یزید کا اور امام حسین کا۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا ہے کہ رشتہ داری ہے یا خاندان ہے، اسلام ایکشن لیتا ہے جو اسلام کے اور انسانیت کے خلاف کام کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو چاہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا تمہارا ہاتھ نہیں اٹھے، تمہارا ہاتھ نہیں اٹھے، پوچھو، اسلام سے سوال کرو اور دنیا کی مہذب قوموں سے سوال کرو، پوچھو ان تنظیموں سے، پوچھو ناٹو سے، ناٹو کی فوج سے پوچھو اور اسلام سے پوچھو کہ اسلام کہتا ہے کہ خبردار میدان جنگ میں بھی تمہارا ہاتھ کسی عورت پر نہیں اٹھ جائے۔ اور سب سے بڑی بات قرآن نے کہہ دی، قرآن نے کہا، آیت نوٹ کریں، اور میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ پتھر کی لکیر مت بنو، تبدیلی لاؤ اپنے اندر، شعور پیدا کرو، یہ جہالت کی پرمپراؤں کو چھوڑ کر اور غفلت کی چادر کو پھینک کر بیداری میں آؤ اور احساس کرو کہ تم کون ہو، تمہارا تعلق کیا ہے، تمہارا وجود کیا ہے، تمہیں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے، یہ سوچو اور سمجھو اور پھر زندگی گزارو۔ قرآن پارہ نمبر 7 سن لیں اور سنائیں لوگوں کو، اور بہت سے لوگ سن رہے ہیں، نوٹ کریں پارہ نمبر 7، اسلام کا قانون دیکھیں آپ، اسلام کا آئین دیکھیں، پارہ نمبر 7، اور سورت کا نام ہے سورت الانعام، سورت الانعام پارہ نمبر 7 اور آیت نمبر 109، 109، آیت نمبر 109، پارہ نمبر 7، سورت کا نام سورت الانعام۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میرے مصطفیٰ اپنے غلاموں سے کہہ دیں کہ یہ ان لوگوں کو گالیاں نہ دیں، انہیں برا بھلا نہ کہیں جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتے ہیں، کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، انہیں برا نہ کہیں۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ ان کے معبودوں کو برا کہیں گے، وہ تمہارے اللہ کو برا کہیں گے۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا سنو، اپنی ماں کو گالیاں مت دینا۔ صحابی نے پوچھ لیا کسی نے جرأت کر کے میرے آقا اپنی ماں کو گالی کون دے گا؟ فرمایا تم دوسرے کی ماں کو گالی مت دینا، دوسرے کی ماں کو گالی دو گے وہ پلٹ کر تمہاری ماں کو گالی دے گا، تم سبب بنو گے اپنی ماں کو گالی دلوانے کا۔ فرمایا زبان کو کنٹرول میں رکھنا، یہ زبان وہ ہے کہ دشمن کو اپنا بنا دیتی ہے اور اپنے کو دشمن بنا دیتی ہے۔
ہمیں تو یہ سبق دیا ہے، اگر مجھ جیسا کوئی کم علم اگر غلط زبان استعمال کرے تو یہ وعدہ صرف اس کا بدلہ صرف مجھ سے لیا جا سکتا ہے، اسلام سے نہیں لے سکتا کوئی۔ اسلام نے تو پابندی لگائی ہے، اور ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے، وہ لگے، مجھے سب سے زیادہ پیار ہے اپنے مصطفیٰ سے، مصطفیٰ کے فرمان سے۔ سنیں اور پھر سن لیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کوئی ہمارا برادران وطن، ہمارے کوئی سرکاری لوگ، ہمارے کوئی ہندو بھائی سن رہے تو غور سے سن لیں، ہم نماز پڑھ لیں، نماز کو فرض مانیں، روزوں کو مانے، زکوٰۃ کو مانے، حج کو مانے، قبر کو مانے، حشر کو مانے، کتابوں کو مانے، فرشتوں کو مانے، جو جو لسٹ ہے اسلام کی مسلمان ہونے کے لیے سب کو مان لیں، سب کو مان لیں، لیکن کسی ایک شخص کو نہ مانیں، صرف ایک کو، صرف ایک کو نہ مانیں۔ قرآن میں 20 سے 25 نبیوں کا ذکر ہے، بس اس سے آگے نہیں، لیکن نبی رسول کتنے آئے؟ 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ۔ 1.25 لاکھ تو مشہور ہے نا کہ 1.25 لاکھ نبی اور رسول آئے، مگر قرآن میں 25 کا ذکر ہے، 25 سے 30 یا 20 سے 25 بس۔ مگر قرآن نے حکم کیا دیا ہے ہمیں، رسول نے کیا فرمایا، ہمارے پیغمبر نے کیا کہا کہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے جتنے بھی عبادات ہیں سب کچھ کر لو، سب کر لو۔ اور اگر تم یہ عقیدہ ہے کہ جتنے نبی اللہ نے بھیجے ہیں، اگر 1.25 لاکھ بھیجے، 1.25 لاکھ، اور اگر تم نے یہ کہا کہ اگر 1.25 لاکھ آئے ہیں اور میں 1,24,999 پر ایمان لاؤں گا، ایک پر ایمان نہیں لاؤں گا، تو تمہارا ایمان سے کوئی مطلب نہیں، گئے کام سے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں ان تمام 1.25 لاکھ پر، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جن کا نام قرآن نے بتایا، اور جن کا نام نہیں بتایا ان 1.25 لاکھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر تحقیق نہیں، کسی کتاب میں نہیں، لیکن بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، میں ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں، اگر رام جی اگر نبی تھے، حالانکہ کسی کہیں حوالہ نہیں، نہ کسی کتاب میں حوالہ، نہ کہیں حوالہ، جب حوالہ نہیں ہے تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ رام جی کو گالی نہیں دے سکتے آپ، اور رام جی کو نبی بھی نہیں مان سکتے، نہ انہیں برا کہیں آپ، نہ ان کے قصیدے پڑھیں آپ، لیکن یاد رکھنا، جو 1.25 لاکھ کو ہم مانتے ہیں، اگر بالفرض مان ہی لیجئے کہ رام جی بھی نبی تھے، تو رام جی کے انکار کرنے سے مومن نہیں رہ سکتے ہم، اگر وہ نبی تھے تب۔ یہ ہمارا ایمان کا ایک ترازو ہے، ایک معیار ہے مسلمان کا اور اسلام کا۔ جس اسلام نے یہ کہا کہ 1.25 لاکھ نبیوں پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ عیسائی ہمیں صبح و شام 1.25 لاکھ گالیاں دیتے ہیں، ہمارے نبی کو گالیاں دی، یہودیوں نے ہمارے نبی کو گالیاں دی اور دے رہے ہیں، ہمارے قرآن کو جلا رہے ہیں، مگر خدا کی عزت کی قسم، اگر حضرت عیسیٰ کی بات آ جائے تو ان کے ادب میں، ان کی محبت میں ہم اپنی اولادوں کو قربان کرنا فخر سمجھیں گے۔ یہ ہے ہمارے ایمان کا معیار۔ ہمارے قرآن کو جلانے والوں، ہمارے قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں، اگر وہ توریت جو اللہ نے بھیجی، وہ انجیل جو اللہ نے اتاری، وہ زبور جو اللہ نے نازل کی، اگر ہمیں وہ مل جائے تو ہم اس کے بدلے میں سب کچھ چھوڑ دیں اور اسے اپنے سینے سے لگا دیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا معیار، کہ اسلام مومن مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ سارے نبیوں پر ایمان نہ لائے۔ میں نے اس دن کہا تھا کہ میرے آقا جب مدینہ پہنچے اور جب مدینہ میں جا کر کے قیام کیا ہے
تو پہلے جماعت نہیں کی میرے آقا نے چلو نماز پڑھو، نہ مسجد بنائی بلکہ میرے آقا نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جب قیام کیا اور لوگ جب ملنے آئے اور جب دوسرا دن ہوا تو میرے آقا نے ایک نیشنلزم کا جو ہیومن ہسٹری کے اندر نہ کبھی بنا تھا، لوگ رہتے ضرور تھے، گاؤں میں رہتے تھے، شہروں میں رہتے تھے، مگر کوئی نیشنلزم نظام نہیں تھا، طریقہ نہیں تھا کیسے رہا جائے، جس شہر میں رہتے ہو اس کے حقوق کیا ہیں، یہ تاریخ انسانیت میں کسی نے نہیں بتایا تھا، یہ آرٹیکل بنا ہی نہ تھا، جس ملک میں رہتے ہو اس کے حقوق کیا ہیں یہ کوئی نہیں بتا پایا تھا۔ یہ پہلی بار تاریخ انسانیت میں ہیومن ہسٹری کے اندر میرے آقا نے پہلی مرتبہ مدینہ پہنچ کر اعلان کیا، اتحاد کیا یہودیوں سے، دوسرے قبائل سے، اور میرے آقا نے پھر نیشنلزم کا جو طریقہ تھا وہ سمجھایا، اور سمجھایا نہیں بلکہ ایک مضبوط لا بنایا، ریاست مدینہ قائم کی اور لا بنا کر کے بتایا کہ سنو، للعمل دین الیہودیہ وللعمل المسلمین الاسلام، مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں گے، یہودی اپنے مذہب پر عمل کریں گے، کسی کی مذہبی آزادی کو چھینا نہیں جائے گا، وہ اپنے مذہب پر عمل کریں، مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں، لیکن ہم ریاست مدینہ کے ذریعے سے عالم انسانیت کو بتانا چاہتے ہیں کہ مدینہ کی بقا کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کسی کی مذہبی آزادی نہیں چھینی جائے گی، مگر ملک کی وفاداری کے لیے جسم کا آخری خون کا قطرہ تک بہانے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ ملک کی وفاداری کا میرے آقا نے حلف دلایا، تعلیم دی، اور اس وقت فرمایا تھا سن لو، ملک کی وفاداری وہ ہے کہ جو ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک میں رہو، اور میرے آقا نے فرمایا جس ملک میں رہو گے اس کے سنویدھان کو، اس کے آئین کو، اس کے دستور کو یہ ماننا ہر شخص کی ذمہ داری ہوگی، ہر شخص کی ذمہ داری ہوگی۔ یہی وجہ ہے ہمارے ملک کے اندر دو قانون بنے آزادی کے بعد، دو قانونوں کا دو حصے کر دیے گئے، ایک سیول لا، ایک کرمنل لا۔ سیول لا اور کرمنل لا میں کوئی بھاد بھیو نہیں رکھا گیا، سب کے لیے برابر ہوگا۔ کوئی اگر قتل کرے گا تو وہ سزا سب کو ملے گی، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو۔ یہ جو کرمنل لا جو بنا، مسلمانوں نے اسے تحفہ سمجھ کر اپنے گلے کا ہار بنایا ہے اور بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس درمیان میں کوئی اگر غلطی کرتا ہے، کوئی اگر مسلمان اس ملک کے قانون کی توہین کرتا ہے تو اس کا ٹھیکرا اسلام کے سر نہیں پھوڑ سکتے آپ اس ایک ذات کو تو کہہ سکتے ہو کہ اس نے غلطی کی ہے، اور وہ آپ ہی نہیں کہہ سکتے ہو، ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے عمل کی مذمت کرے گا، اور مذمت کی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا وہ فرمودات نامہ پڑھ کر سنایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر وہ قافلہ گیا، غرض یہ وقت گزرا، 22 تاریخ آ گئی اور 13 ہجری آ گئی جمادی الثانی کی، اور آقا علیہ السلام کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 برس بلکہ 2.25 برس خلافت کے کارنامے انجام دے کر اور پردہ فرما لیا آپ نے بھی 22 جمادی الثانی کو اور 13 ہجری میں، اور آپ کے بعد پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، وقت ہو گیا، اور ہمیں یہ عہد کیا ہے، ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم وقت کی ایک منٹ کی پابندی کریں گے۔ 10 بجے سے ہمارا پروگرام 1 منٹ بھی انشاءاللہ آگے نہیں بڑھے گا، ہم 5 یا 2-4 منٹ 10 بجنے میں پہلے سے ہی ختم کریں گے، اور کل انشاءاللہ پھر اسی وقت پر ہم لوگ پروگرام کریں گے۔ کل آئیے اور پھر حاضر ہوئیے، اور بیداری کا ثبوت لے کر کے آئیے، تبدیلی کے ارادے سے آئیے، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے ارادے سے آئیے، محبت رسول، محبت صحابہ اور محبت اہل بیت کا گلدستہ اپنے دلوں کے اندر لے کر اور اس محفل میں آئیے۔ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائے اور آپ کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعلان اور سن لیں کہ سلام پڑھا جائے گا ابھی، پھر دعا کریں گے اور پھر مسجد میں نماز پڑھنے چلیں۔ ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہم لوگوں نے، عشاء کی جماعت
کیا پروگرام ختم کر کے پھر قائم کریں گے نماز پڑھیں؟ تو کھڑے ہو جائیے، درود و سلام پڑھ لیجیے۔ Thank you.